بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آج میں نے کچھ صوفیاء کرام کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ صوفیاء کرام کی تبلیغ کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح لوگوں کی نجات کو بھی بدلتے ہیں، ان کے کردار کو بدلتے ہیں، ان کی نگاہوں کے زاویے بدلتے ہیں، دلوں کی دنیا بدلتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تو یہ کیسے بدلتے ہیں، اس پہ 1840 کا سن ہے اور امیر عبدالقادر جزائر کے بہت بڑے قادری سلسلے کے بزرگ ہیں۔ یہ جب فرانس نے حملہ کیا ہوا تھا الجزائر پہ تو یہ جہاد جو تھا اس کی قیادت بھی کر رہے تھے مجاہدین کے، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ جو گورنر تھا فرانس کا وہاں پہ الجزائر میں، اس کا ان سے آمنا سامنا ہو گیا۔ تو جب اس کی گفتگو ہوئی تو ان کی پریزنس جو تھی، چونکہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں عبادت اور ریاضت کر کر کے ان کے اندر ایک انرجی، ایک نور، ایک قوت پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو ہوتی ہیں قدسی شعائیں ان کے وجود سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا مجھے تو یہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہو رہی ہے، یعنی ان میں وہ نورانیت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عبادت اور ریاضت کی وجہ سے لوگوں میں ایک انقلاب برپا کرتے ہیں۔ تصوف یا صوفیہ کیا کرتے ہیں، ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ مٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان میں کوئی غرور، کبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بالکل زمین کی طرح ہو جاتے ہیں جس سے نیک و بد سب گزر جاتے ہیں۔ یہاں میں نے حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ جن کا سیدنا علی حجویری نے بھی ذکر کیا ہوا ہے، یہ بہت بڑے بزرگ تھے، اور آپ حیران ہوں گے کہ حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ گلی سے گزر رہے تھے، تو گزرتے ہوئے ایک خاتون جو تھی اس نے چھت سے کوئی جو تھا وہ مٹی پھینکی، جو راکھ تھی وہ پھینکی چولہے کی، تو وہ آپ کے کپڑوں پہ اور آپ کے سر پہ پڑ گئی۔ تو آپ کے ساتھ آپ کی جماعت تھی مریدوں کی، انہوں نے بہت غصہ کیا، انہوں نے چاہا کہ ان کو گھر والوں کو برا بھلا کہیں، تو آپ نے روک کے فرمایا کہ بھائی تم کیا بات کر رہے ہو، وہ شخص جو آگ کے لائق تھا اس پہ صرف خاک ہی گزری ہے، اس لیے یہ تو موقع شکر کا ہے۔ یہ جب سنا تو سب پہ ایک رقت کی کیفیت طاری ہوگی۔ اچھا، یہ اولیاء اللہ کی باتیں بھی، ان کا انداز تبلیغ بھی بڑا کمال ہوتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اور آپ نے باہر دیکھا جنگل میں، بعض لوگوں نے کہا کہ دریا میں جا رہے تھے، دیکھا نوجوانوں کا ایک گروہ ہے جو شراب و کباب میں مصروف ہے، موسیقی بجا رہے ہیں اور عیش و طرب میں مبتلا ہیں۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت بد دعا کریں، یہ بڑے بد کردار لوگ یہ شراب اور کباب میں جو ہے اس وقت مصروف ہیں۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی، اے بار الہ، جس طرح تو نے ان کو اس دنیا میں عزت اور عیش و عشرت عطا فرمائی ہے، کل قیامت میں جنت میں بھی ان کو ایسے ہی مزے عطا فرمانا۔ یہ کیا الفاظ تھے! وہ اقبال کہتے ہیں نا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں۔ بس یہ کہنا تھا تو ان کے ہاتھ سے جام جو تھے وہ چھوٹ گئے، اور وہ نوجوان جو تھے انہوں نے اسی وقت آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی، اور مشرب وہ جو تھے تائب ہو کر اور وہ اللہ کی راہ میں لگ گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ سارے جو تھے اولیاء اللہ بن گئے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ ایک چکی کے پاس سے گزر رہے تھے، تو آپ نے گھوڑا روک کر توقف کیا، اور آپ نے کہا یہ تم جانتے ہو چکی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ تصوف کا ایک اصول ہمیں بتا رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ میں سخت چیز لیتی ہوں اور اس کو اپنے پیس کے پھر نرم چیز لوگوں کو میں واپس کرتی ہوں، اور اپنے ہی گرد طواف کرتی ہوں، اپنا سفر اپنی ذات میں کرتی ہوں، تاکہ جو چیزیں اچھی نہیں ہیں وہ میں دوسریوں سے دور کر دوں۔ تو اولیاء کرام کا یہ دیکھیں نا، حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کیا دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے جسم کو اتنا بڑا کر دے کہ جہنم میں بس میرا جسم ہی آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جو ہے وہ یہ بچ جائے۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی فرمایا کرتے تھے کہ الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے مخلوق کی خدمت کا جذبہ میرے دل میں ڈال دیا، اور وہ فرماتے تھے کہ میں نے خیر کے کاموں میں سب سے اچھا کام جو دیکھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ حضرت بائی بستامی کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی میں معرفت کا طالب ہوں،
اور مجھے آپ معرفت سکھا دیں۔ آپ نے کہا اچھا کھانا کھاؤ۔ وہ ایک دن بھی کھانا کھایا، کہا لوگوں کو کے ساتھ بیٹھ جاؤ کھانا کھاؤ، 3 دن کھانا کھاتا رہا۔ کہنے لگا حضور کوئی معرفت کا سبق بھی دیں۔ آپ نے کہا اس سے بڑا معرفت کا سبق کیا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا، ان کو کھانا کھلانا۔ اسی لیے حضرت عبدالخالق خوشدوانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو درگاہ تھی خانقاہ پاک، اس کے باہر لکھا ہوا تھا اور آج تک موجود ہے کہ یہاں آنے والے کا مذہب، مسلک یا اس کا خاندان اور نسب نہیں پوچھا جاتا، بلکہ اس کو طعام پیش کیا جاتا ہے، اس کو کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے جو بزرگان دین تھے، ان کے معاملات جو تھے وہ اسی طرح سمجھاتے تھے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ امام غزالی کو شاہ سنجر نے اپنے دربار میں طلب کیا، تو آپ جب گئے تو جاہ و حشم اس کا دیکھ کے تو ایک دفعہ آپ کے دل پہ ایک رعب طاری ہوا۔ ساتھ آپ کے شاگرد ایک تھا، آپ نے کہا قرآن حکیم کی وہ آیت پڑھو، تو اس نے فوری آیت پڑھی کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ۔ جو ہی اس نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے کافی ہے، تو آپ کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک جرأت آپ کے اندر پیدا ہو گئی، اور آپ نے اس کو بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو لوگوں پر ظلم بند کر دو، لوگ پریشان حال ہیں، اور آواز آپ کی گونجی۔ آپ نے کہا کہ پہلے لوگ مر رہے ہیں مہنگائی سے جس طرح ہمارے ملک میں آج کل ہو رہا ہے، اور تمہیں اس کا خیال نہیں مخلوق خدا کا، مخلوق پہ رحم کرو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر رحم کرے۔ تو وہ بالکل جو تھا وہ کانپنے لگ گیا۔ تو صوفیاء کرام فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حکمت ہوتی ہے یہ آسمان سے براہ راست انسانوں کے قلوب پہ نازل ہوتی ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں اترتی 4 چیزیں جب تک نہ ہوں۔ یہ آج کل کے ہمارے مشائخ اعظام اور صوفیاء کرام جو اپنے آپ کو کہتے ہیں پیران اعظام، جو اربوں روپیہ جو ہے وہ اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہے۔ فرمایا پہلی بات محبت دنیا، اگلی بات اگلے دن کی روزی کی فکر نہیں ان کو ہوتی، تیسری بات وہ کسی سے حسد نہیں کرتے، چوتھی وہ حاکموں اور امیروں کی دوستی سے بچتے ہیں، وہ بادشاہوں کے درباروں میں نہیں جاتے۔ اس طرح کے کتنے واقعات ہیں کہ اولیاء کرام جو ہوتے تھے وہ کبھی بادشاہوں کے دربار میں نہیں جاتے تھے، کیونکہ وہ حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ عبد الرحیم نے فرمایا تھا نا بادشاہ وقت کو کہ میاں جس کا نام بادشاہوں کے رجسٹر میں درج ہو جاتا ہے، اللہ کے رجسٹر سے اس کا نام خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو بادشاہوں کے قریب رہتے ہیں وہ صوفیاء یا وہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ ان کا یہ کام نہیں ہوتا، بادشاہ ان کے درباروں میں چل کے آتے ہیں۔ حضرت ابوالحسن خرقانی کے دربار پاک میں آیا کہ نہیں چل کے، جو تھا سلطان محمود غزنوی، اور جب اس پہ وہاں پہ گرد اڑ رہی تھی، صفائی ہو رہی تھی، تو اس نے اپنے منہ کے آگے کپڑا نہیں رکھا، انہوں نے کہا یہ ابوالحسن خرقانی کی بارگاہ کا جو ہے دھول ہے، یہ میرے لیے جو ہے آنکھوں کا سرما ہے۔ تو آج یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم تصوف سے دور ہو گئے، ورنہ آج بھی اگر ہماری خانقاہیں، ہماری درگاہیں صحیح طور پہ اپنا کام کریں تو اللہ کے فضل سے آج بھی اس ملک میں انقلاب بپا ہو سکتا ہے۔ اور آج یہ جو نعرے لگتے ہیں میرا جسم میری مرضی، یہ کبھی نہ ہو۔ وہ انقلاب قلوب کے اوپر وہ حکومت کرتے ہیں۔ لارڈ کرزن نے ایسے نہیں کہا تھا کہ ہندوستان سے میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ 2 وہاں پہ ایسی قبریں ہیں جو حکومت کر رہی ہیں، ایک خواجہ ازمیر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری اورنگزیب عالمگیر کی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فداری نصیب فرمائے، اور وہ نعرہ لگاتے رہیے اللہ کے فضل سے۔ یہ نعرہ میں لگاتا تھا، آپ نے دیکھا کہ کل وزیر اعظم نے کراچی کے جلسے میں کہنا پڑا اس کو کہ جی پاکستان کا نعرہ کیا تھا، پاکستان کا نعرہ یہ تھا، لگا تھا، لگایا تھا، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے تو یہ نہ لگائیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔